السلام علیکم۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ماجی اور دیگر افسانے، مصنف منشیات۔ اس کتاب میں جو میرا پسندیدہ افسانہ ہے وہ ہے سینگ اور سرگم، اور میں آج آپ کو اس کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو آج کل ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریاست کے مختلف حصوں سے یہ خبریں آنے لگ گئی ہیں کہ عجیب الخلقت بے کان کے بچے پیدا ہونے لگے ہیں۔ یہ اگر ایک یا دو دفعہ کا واقعہ ہوتا تو بھی بادشاہ پریشان نہ ہوتا، لیکن روز کا معمول بن گیا کہ خبر آنے لگی فلاں دور دراز گاؤں میں بے کان کا بچہ پیدا ہوا ہے، فلاں کے گھر بے کان کا بچہ پیدا ہوا ہے، فلاں گھر میں بھی بے کان کا بچہ پیدا ہوا ہے، اور فلاں گاؤں میں بھی بے کان کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو پریشانی ہے کہ وہ افطار جو کہ اس کی ریاست، جو اس کی سلطنت پہ ٹوٹ پڑی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ افطار اس کے گھر بھی آن پہنچے۔ ملکہ جو دہائیوں بعد امید سے ہے اور جس کی گود دھری ہونے والی ہے، اس کو من تو مرادوں بعد بادشاہ کو ولی عہد نصیب ہونے لگا ہے۔ وہ ولی عہد جو نہ صرف بادشاہ کی ضرورت ہے بلکہ خواہش بھی ہے، اور بادشاہ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ ولی عہد بھی اس افساد کا شکار نہ ہو جائے اور ملکہ بھی بے کان کا عجیب الخلقت بچہ نہ پیدا کر دے۔ وزیروں کو، مشیروں کو سے مشورہ کیا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، کوئی باقاعدہ حل تو نہ پیش کیا جا سکا۔ البتہ مٹکا کے لیے کچھ دوائیں اور کچھ پرہیز بتائی گئی۔ بادشاہ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی اور اس کو بار بار یہ خیال آنے لگا کہیں اس واقعے کا تعلق نور بانو سے تو نہیں۔ نور بانو 12 سال پہلے کا قصہ ہے۔ وہ ایک خانہ بدوش مغنیہ تھی جس کے فن کی دھوم طول و عرض میں پھیل گئی۔ لوگ اس کی آواز کے، اس کی گائیکی کے ایسے شیدائی ہو گئے کہ دن رات اس کا ذکر ہونے لگا، اور جب یہ ذکر دربار کے گویوں کی زبانوں پر بھی آنے لگا تو بادشاہ کو بھی اس کی عظمت کا احساس ہوا، اور اس نے نور بانو کو پیغام بھیجا کہ کیوں نہ آپ دربار سے منسلک ہو جائیں۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن مغنیہ نور بانو نے یہ نہ بہتر سمجھا کہ وہ دربار سے منسلک ہو جائے اور لاکھوں لوگوں کو چھوڑ دے، اور اس نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ بادشاہ کو یہ بات بری لگی اور اس کے دل میں جیسے ایک گرہ سی پڑ گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ شکارگاہ کو جاتا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم غفیر ہے۔ بادشاہ خوش ہوا کہ عوام اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہے، لیکن اس کی خوش فہمی کو وزیر نے توڑا اور کہا کہ اس راستے سے مغنیہ نور بانو کا گزر بھی ہونا ہے اور لوگ اسے دیکھنے کو جمع ہے۔ بادشاہ کے پیروں کو لگی اور سر کو بجھی، اور جلدی پہ تیل کا کام وزیر کی بات نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہوا سے زیادہ سبک اور تیز رفتار شے نہیں ہے، اور اس جیسی لطافت بھی کچھ نہیں رکھتی، مگر یہی ہوا جب بہت تیز رفتاری دکھا دے تو آندھی کا رخ اختیار کر دیتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا اور اس نے شاہی فرمان جاری کیا، کل مغنیہ نور بانو سے کہا جائے کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ دربار میں پیش کرے، اور ساتھ ایک قدردان کا بھی انتظام کیا جائے۔ وزیر سمجھ گیا، چنانچہ کل 7 سازندوں کے سمیت نور بانو دربار میں اپنا فن پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ دربار کھچاکھچ بھرا ہوا تھا، کئی پرذوق لوگ وہاں جمع تھے۔ نور بانو نے اپنا فن کا مظاہرہ شروع کیا۔ سارے ماحول پہ ایک سما سا بن گیا۔ بادشاہ سر جھکائے محو سا سننے لگ گیا۔ بہت سے لوگ اس کو داد دینا چاہتے تھے، لیکن شاہی دربار کے احترام میں سر جھکائے بادشاہ کی طرح اسے سننے لگے۔ مگر ایک قدردان تھا جو باقاعدہ نور بانو کو دیکھتے ہوئے فن کی داد دے رہا تھا۔ فن جو ہے وہ ہمیشہ فوری داد چاہتا ہے۔ جب نور بانو نے بھی دیکھا کہ باقی سارا دربار سویا ہوا ہے جیسے، اور ایک شخص باقاعدہ اس کو داد دے رہا ہے، تو اس نے بھی اپنا رخ قدردان کی طرف کر دیا اور گنگنانے لگی اور داد وصول کرنے لگی۔ اچانک سے بادشاہ جیسے ہڑبڑایا اور اس نے یہ دیکھا تو گرجدار آواز میں کہا کہ یہ کیا شاہی دربار کی توہین کی جا رہی ہے، یہ کیا عشق مٹکا اور اشارے بازی کی جا رہی ہے، اور فرمان جاری کیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مغنیہ نور بانو اور اس قدردان کا سر قلم کر دیا جائے۔ شاہی فرمان کی تعمیل ہوئی اور نور بانو اس دنیا میں نہ رہی۔ لوگ نور بانو سے عشق کرتے تھے۔ نور بانو کے قتل سے لوگوں میں غم و غصہ آ گیا۔ باقاعدہ طور پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کرنے لگے، لیکن بادشاہ پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ افواج اتری اور لوگوں کو قابو کرنے لگی۔
بلا شبہ جانی نقصان ہوا، مالی املاک کو نقصان پہنچا، لیکن اس شورش پہ مکمل طور پر قابو پا لیا گیا۔ اب لیکن اس کے باوجود نور بانو کی جو شہرت ہے وہ کم نہ ہوئی، اس کے مرنے کے باوجود اس کے نغمے زندہ رہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو مشورہ کیا، مشیروں کا مشورہ تھا کہ موسیقی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ تو چنانچہ یہ لائحہ عمل تیار کیا گیا کہ عبادت گاہوں کے اجتماعات اور خطبات میں یہ اعلان کروایا جانے لگا کہ موسیقی کچھ نہیں، سفلی شیطانی علم ہے جو بندے کو اس دین و دنیا سے غافل کرتی ہے، تو موسیقی ختم ہو جانی چاہیے۔ بار بار یہ عبادت گاہوں سے اعلان ہوئے اور بالآخر یہ فرمان جاری کر دیا گیا کہ تمام موسیقار اس ملک کو معینہ مدت میں چھوڑ دیں، تمام سازندہ کو سب کو تلف کر دیا جائے اور نئے ساز نہ بنائے جائیں۔ یہ تمام احکام پر حکم بجاوری بھی کی گئی، لیکن پھر بھی لوگ چھپ کر ساز کبھی کبھار بنا لیتے۔ ایک دفعہ ایک کسان کو پکڑا گیا جو کہ جنگلی کدو سے بین بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال کر سزا دی گئی۔ ایک چرواہا پکڑا گیا جو کہ حقے کی نہ میں چھید کر کے بانسری بجا رہا تھا، اس کو نہایت کڑی سزا دی گئی۔ ایک فقیر پکڑا گیا جو کہ ساز گنگنا کر بھیک مانگ رہا تھا، اس کو بھی شدید سزا دی گئی۔ البتہ ایک بچہ جو کہ گندم کی بالی سے پی بچا رہا تھا، اس کو سزا تو نہ دی گئی، البتہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ مشیروں کا مشورہ تھا کہ صرف گانے پہ پابندی اس وقت تک 100% نہیں ہو سکتی جب تک شاعری پر پابندی نہ لگے۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے شاعری کی تمام کتابیں رسالے تلف کر دیے گئے اور شاعری پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ لوگوں نے اس پابندی کے نتیجے میں لوگوں نے شعر پڑھنا گانا چھوڑ دیا، ماؤں نے لوریاں گانا چھوڑ دی، عورتوں نے جنازوں پہ بیان کرنا چھوڑ دیے۔ یہ سب ہو گیا، ملک سے موسیقی چلی گئی، نغمہ چلا گیا، لیکن لوگوں میں غم و غصہ سا آنے لگا اور وہ ایک دوسرے سے بلا وجہ لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے بادشاہ نے کئی طرح کے کرتب کے انتظامات کیے۔ ریچھ اور انسان کو لڑوایا گیا، ریچھ اور کتوں کو لڑوایا گیا، کشتیاں کروائی گئی، نیزہ بازی اور تلوار بازی کے مظاہرے کروائے گئے۔ جھروکوں میں بیٹھ کے فرشی بساتوں پر بادشاہ نے ملازم اور ملازماؤں کو کھڑا کر کے کھیل کھیلے، لیکن ان تمام چیزوں سے بھی جلد جی اکتا گیا۔ آخرکار بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آس پاس کے ملکوں پر مہم سازی کی جائے اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو جاتا اور ساتھ کے ملکوں کو فتح کر کے آ جاتا۔ اس سے کیا ہونے لگ گیا، مال غنیمت بھی آنے لگ گیا، پیسوں کی ریل پیل بھی ہونے لگی اور عوام بھی مصروف رہنے لگ گئی۔ وہ فتح کیا کرتا، جو ساتھ کے ممالک کو فتح کیا کرتا، ان کی بھی جو جشن ہوتے، فتح کے جشن بھی بغیر ساز اور موسیقی کے ہوتے، جس کی کمی کو آتش بازی، چاند ماری اور خود نوشی سے پورا کیا جاتا، لیکن پھر بھی کچھ کم لگتا۔ اچھا، ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہونے لگ گیا کہ ملک میں لوگ منشیات کے عادی ہونے لگ گئے، نشہ ور بوٹیاں بہت استعمال ہونے لگی۔ بادشاہ نے کڑی سزا مقرر کی، کچھ نہ کچھ قابو پایا گیا اور یہ نشہ جو تھا وہ لشکر کے لوگوں میں بھی عام ہونے لگ گیا، جس سے بادشاہ کو خدشہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، تو کڑی سزا کا جو دائرہ تھا وہ فوج تک آ گیا، سپہ سالار کو بھی اس کا پابند کر دیا گیا۔ ایک دن کی بات ہے، بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا پائے باغ کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایک کوئل آئی اور ایک درخت پہ بیٹھ کے چہچہانے لگی۔ بادشاہ کو لگا یہ کوئل دراصل نور بانو کا ہی روپ ہے جو اسے چڑھانے کو آئی ہے۔ بادشاہ نے بندوق اٹھائی اور کوئل کا نشانہ لے لیا۔ ساتھ ہی اگلے دن شاہی فرمان جاری ہوا کہ چہچہانے پر بھی پابندی ہے اور وہ تمام پرندے جن کی آواز پہ چہچہاٹ اور غنائیت کا شبہ ہوتا ہے ان کو مار ڈالا جائے۔ چنانچہ چڑی مار اٹھے اور ملک بھر سے بلبلوں، فاختاؤں اور کوئلوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نہ موسیقی رہی، نہ غنائیت رہی، نہ نغمے رہے، نہ چہچہاٹ رہی۔ پھر خبریں آنے لگیں کہ عورتیں رات کو سوتی تو صبح اٹھتی تو ان کے چہروں پر مونچھیں ہوتی، مرد سوتے اور اٹھتے تو ان کے سروں پر سینگ ہوتے۔ سینگوں والے مرد اور مونچھوں والی عورتیں عام ہونے لگ گئیں اور یہ بدصورتی طول و عرض میں پھیلنے لگی۔ بادشاہ نے زیادہ پرواہ نہ کی کیونکہ بادشاہ کا
نقطہ نظر یہ تھا کہ غلامی اور بدسورتی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر رعایا کے سروں پر سینگ اور چہرے پر مونچھیں بھی آ رہی ہیں تو کیا ہی ہے۔ اور اس دوران پھر کیا ہونے لگ گیا، بے کان کے بچے پیدا ہونے لگ گئے، بادشاہ کو خوف لاحق ہو گیا، اس کا ولی عہد ایسا نہ ہو۔ آخرکار جو حل پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ ملکہ کے لیے ساز اور موسیقی کا انتظام کیا جائے، جب ملکہ ساز اور موسیقی سنے گی تو بچے پہ اثر پڑے گا اور بچہ ایسا پیدا نہ ہوگا۔ ملک بھر میں نہ ساز تھے، نہ سازندے تھے، نہ موسیقی گانے والی مغنیاں تھی۔ ساتھ کے ملکوں میں، پڑوسی ممالک میں لوگ دوڑائے گئے، سفیر اور ایلچی بھیجے گئے، وہاں سے ساز منگائے گئے، مغنیاؤں کو منگایا گیا، اس سے قبل کے ساز آتے اور مغنیائیں ان کو بجا کر ملکہ کا دل بہلاتی اور اس کے کانوں میں رس گھولتی۔ ملکہ نے ولی عہد کو جنم دیا۔ ولی عہد نہ صرف بے کان کا تھا بلکہ اس کی آنکھیں بھی نہیں تھی۔